بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جذبہ ایثار اور ہماری حرص و لالچ۔ اسلام کے 6 بنیادی شعبے ہیں: عقائد و ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقوبات۔ ان میں جو درمیان میں شعبے ہیں یعنی تیسرا، چوتھا اور پانچواں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ان کے ساتھ لفظ لگتا ہے حسن معاشرت، حسن معاملات، حسن اخلاقیات۔ یعنی مسلمانوں کے ہمارے دین اسلام کے اندر جو شعبے ہیں ان میں گویا آدھے سے زیادہ شعبے وہ معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ کیا، اگر فقہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو فقہ کے 4 حصے ہیں: عبادات، معاملات، جو معاملات کے اندر آپ دیکھیں تو نکاح کا ایک پورشن، یا بے شراء کا، یا اس کے علاوہ شفع کے مسائل، یہ سارے گویا 3/4 جو فقہ اسلامی ہے ہماری، وہ معاملات پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر ان میں جو اخلاقیات ہے یعنی جذبہ ایثار، اپنا حق دبا کر دوسروں کے حقوق کو ترجیح دینا، انسانیت کی بے لوث خدمت کرنا، اس حوالے سے آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے کچھ مختصر سے انداز میں ان کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابھی جنوری 2022 میں جو مری کے اندر ایک بے حسی کا بہت زیادہ بڑا مظاہرہ کیا گیا، اور اس میں بہت ساری ہمارے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام کا جذبہ ایثار کہ ساری زندگی آپ کے پاس جو مال بھی آیا آپ نے فوراً غریبوں میں، مستحقین میں اس کو لٹا دیا، اس کو تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہ رکھا، یہاں تک کہ خود بھوک میں رہے، بھوکے پیاسے رہے، لیکن مال جو بھی آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت اس وجہ سے بھی نہ آئی کہ جو آیا فوراً خرچ کرتے چلے گئے، صدقہ خیرات اور ہبہ کرتے چلے گئے، اور نہ اپنی فکر کی اس حوالے سے، نہ اپنے گھر والوں کی۔ بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کچھ مطالبہ کرنے آئیں اس حوالے سے، تو آپ علیہ السلام نے سب کو دیا، تقسیم کیا، لیکن ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ جاؤ نماز کے بعد تسبیحات فاطمی آپ نے دے دی کہ وہ پڑھا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے آپ کی بیویوں نے بحیثیت اس کے کہ آپ ان کے شوہر ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کے گھروں میں اتنا اتنا مال آ چکا، ان کی غربت فقر دور ہو گیا، لیکن ہمارے چولہے ابھی تک نہیں چل رہے۔ تو انہوں نے کچھ مطالبہ اس حوالے سے کیا جو بظاہر بالکل جائز تھا، ایک بیوی کا یعنی بیویوں کا شوہر سے مطالبہ تھا، لیکن قرآن کریم میں جو ہے اس میں 21ویں پارے کے اخیر اور 22ویں کے بالکل شروع میں واقعہ موجود ہے، خیار دے دیا گیا کہ آپ دنیا کی ان چیزوں کو اختیار کرتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو، یعنی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے دنیا ان چیزوں کو بالکل قطعاً کوئی ترجیح نہیں دی، بلکہ سب لوٹاتے چلے گئے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ توکل محض پر، نہ کہ توکل مع الاسباب پر، بلکہ توکل محض پر ہی چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام ان کے واقعات بھی انگنت ہیں، بے شمار ہیں، کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ نے کتنی زیادہ جو ہے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے 2 حصے کر لیے، باغات کے 2 حصے کر لیے، عمدہ حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ جن مہاجر بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی شادیاں کروائیں، اور اسی طرح جو ہے آپ وہ واقعات دیکھ لیں کہ زخمی پڑے ہیں 3، اور پانی آتا ہے تو ایک کی طرف پانی لے کے چلتے ہیں تو وہ دوسرے کی طرف ریفر کرتا ہے، دوسرے کی طرف جاتا ہے، پانی ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور وہ سارے ایک دوسرے کا خیال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بکری کی سری چلتی ہے گھر سے اور پورا محلہ سے ہوتے ہوئے واپس وہاں پہنچتی ہے، ہر ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے دوسرے کو بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ کے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح اس حال میں بھی دیتے ہیں کہ جب سخت بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں، پورا گھرانہ بھوک میں، لیکن پھر بھی اللہ کے مہمان کو، دوسرے لوگوں کو وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت جو ہے یہ سورہ حشر کی 28ویں پارے کی آیت ہے، اس میں بہت سارے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ کہ ایک صحابی جو ایک مہمان کو اللہ کے نبی کے کہنے پر لے گئے تھے، اور پھر کھانا تھوڑا سا تھا، بچوں کے لیے بھی وہ مشکل کافی تھا، تو وہ بچوں کو بھوکھا سلا دیا، خود بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، اور اسی طرح جو ہے اندھیرا سا کر دیا گیا اور مہمان کو کھلا دیا گیا، اور خود سارا گھرانہ بھوکا رہ گیا۔ تو صبح کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ قربانی کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں اس واقعے کو اس کی طرف اشارہ دے دیا سورہ حشر میں۔ تو یہ ایک دوسرے کا خیال، حضرت عمر صاحب کو دیکھیں کہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت رات بیس بدل کے لوگوں بیواؤں کے گھر میں اور محتاجوں کے گھر میں جا کے ان کا خبرگیری کرتے ہیں، ان کا پانی بھرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ دریائے فرات جو بصرہ اور عراق وغیرہ کی طرف ہزاروں میل دور ایک دریا نہر ہے، اگر اس کے کنارے کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پھر وہ جو بچے رات کو بھوکے دیکھے اور فوراً اپنے کندھوں کے اوپر خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ خلیفہ وہ جو ہے اٹھا کے راشن لے کے چلتا ہے اور وہاں جا کر ان کو پکا کے کھلاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا ظرف تھا۔ یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار اور خدمت انسانیت۔ مگر آج ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، ہم نے کیا کچھ کیا؟ وہ زلزلہ جو 2005 میں ہوا تو لوگ اوپر سے جب نیچے آئے اور ان کو زمینیں چاہیے تھیں تو 4 لاکھ روپے کنال والی زمین ہم نے 40 لاکھ فوراً کر دی، اور مکان جو 5-6 ہزار کرائے پر نہیں لگتے تھے وہ ہم نے 20 ہزار 25 ہزار کرائے کے کر دیے۔ یہ ہم نے ان کی بھی نصرت کی ہے، ان مہاجرین کی بھی۔ اسی طرح جو ہے اب 2022 میں جنوری 2022 میں مری کے واقعات، 1 لاکھ گاڑیاں جب مری میں داخل کروا دی گئیں اور لاکھوں لوگ وہاں پر پھنس گئے، اور اس میں 30-40 یا اس سے بھی زائد لوگ مر گئے، اور وہ اس وجہ سے بھی مر گئے کہ ان کو ہوٹلوں کی طرف جاتے تھے تو ہوٹل والے 2-3 ہزار روپے والا جو کمرہ تھا وہ 40 ہزار اور 50 ہزار روپے میں وہ کمرہ دے رہے تھے۔ اب کس کی طاقت تھی کہ وہ کمرے لیتے؟ تو بچوں سمیت باہر ہی سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر وہ گاڑی میں باہر برف کے نیچے دب کے وہ کتنے ہی لوگ مر گئے۔ اور یہ ہماری یعنی جذبہ ایثار کے حوالے سے یہ ہمارا، ہم نام لیوا ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ اکرام کے، لیکن ہمارے اپنے کرتوت کتنے یعنی سیاہ قسم کے کرتوت ہیں ہمارے۔ تو اب وہاں پر یہاں تک کہ گاڑیوں کو دھکا دینے کے لیے بھی لوگ کھڑے تھے پرافٹ لینے، چھوٹی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے 3,000 اور بڑی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے 5,000، اور ایک انڈا جو مارکیٹ میں 15-20 روپے کا جو نئے پاکستان میں مہنگا بک رہا ہے وہ وہاں پر 500 روپے میں بکتا تھا۔ یہ ہمارا طریقہ کار تھا وہاں۔ تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا، اب یہاں پر 40-50 اور 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے جو ہے ملک کے جو بڑی باڈیاں ہیں وہ بھی موجود تھیں، سپریم کورٹ موجود ہے، پارلیمنٹ موجود تھا، بنی گالا کے ریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ موجود تھا، اور اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس موجود تھا، لیکن اسی طرح جو ہے ہمارے پاسبانوں کا GHQ موجود تھا، لیکن یہ سارے کے سارے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور 3-4 دنوں سے وہ واویلا کر رہے ہیں، ویڈیو پہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن سب خواب خرگوش میں ماہو تھے اور غرق تھے۔ تو ادھر انسانیت کے ساتھ یعنی انسانیت کس قدر جو تڑپ تڑپ کے وہ جان دے رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے واقعی المیہ ہے، اور پھر جب یہ واقعات سامنے آئے تو سب سے پہلے جو لوگ ان کی خدمت کے لیے پہنچے وہ اہل علاقہ تھے وہاں کے، وہ پھر ہوٹل والوں کو بھی شرم حیا آئی، وہ بھی پھر جو ہے تھوڑے سے شرمسار ہوئے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والوں میں الخدمت والے جو جماعت اسلامی والے وہ پہنچے، JUI کے رضاکار انصار الامہ والے وہ پہنچے، اور پھر ہماری پاک آرمی بھی وہاں پہنچی اور بہت سارے لوگ وہاں پہنچے، لیکن بہت سارا نقصان وہاں پر ہو چکا تھا۔ خاص کر مدارس والوں نے، مساجد والوں نے، اور خاص کر مدارس والوں نے سب سے زیادہ خدمت وہاں پر کی ہے، جو مدارس وہاں تھے۔ اس کو جو ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے تو کم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے اور درد دل رکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ بھوک تھی، یعنی مطلب یہ کہ کھانے کی حاجت تھی، پیاس تھی اور لباس کی حاجت تھی، تو نے یہ پوری نہیں کی۔ تو وہ کہے گا، بندہ کہے گا یا اللہ آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو کیا حاجت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ اس کو حاجت تھی کھانے کی، پینے کی، لباس کی، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی اللہ نے انسانیت کی خدمت اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے سے منسوب کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ ایثار، اخلاقیات کا اعلیٰ جو درجہ ہے اس کو اپنانے کی، اس صفت کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔